بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس آج ہم یہاں اپنا ٹاپک شروع کریں گے. ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں یہ ہمارا آخری ٹاپک ہے. اس میں ہم نے تھیریز آف ڈیولپمنٹ پڑھنی ہے. ہم 3 تھیریز پڑھیں گے: پیاجٹ تھیری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، ایرکسن تھیری آف سائیکو سوشل اینڈ کوہلبرگ تھیری آف مورل ڈیولپمنٹ. تو آج ہم پیاجٹ تھیری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کریں گے. میں آپ کو اس کے جو 4 کلپس ہیں وہ سینڈ کروں گی. آپ ان سب کو سنیں اور پھر اس میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ مجھے بتائیے گا. کلاس آج ہم کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کریں گے. ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں ہم نے یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے. اس سے پہلے ہم نے ڈیولپمنٹ کو دیکھا ہے کہ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، اس کے مختلف ہم نے ایسپیکٹ کو اسٹڈی کیا ہے. اب ہم نے ڈیولپمنٹ کے مختلف نظریات کو اسٹڈی کرنا ہے. اس میں ہمارے پاس 3 نظریے ہیں. ایک ہے کوگنیٹو تھیوری، اور ایک ہے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ، اور ایک ہے مورل ڈیولپمنٹ. آج ہم فرسٹ تھیوری پڑھیں گے جو کہ پیاجٹ تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کہلاتی ہے. جین پیاجٹ سوئٹزرلینڈ کا رہنے والا تھا اور اس نے کوگنیشن کے بارے میں ایک اپنا نظریہ پیش کیا کہ بچوں کی کوگنیشن کس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے. وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ لوگ کیسے سوچتے ہیں. اس کے لیے اس نے اپنے تینوں بچوں کا مشاہدہ کیا. وہ اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ بچے کیا کچھ جانتے ہیں، بلکہ وہ یہ صرف جاننا چاہتا تھا کہ بچے دنیا کے بارے میں کیسے جانتے ہیں، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کس طریقے سے ڈیولپ ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اور کس طریقے سے ان کی ہم سوچ کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. پیاجے نے ذہنی نشو و نما کے 4 مدارج 4 سٹیجز کو بیان کیا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ ہر درجے پر مختلف نوعیت کی کوگنیٹو سٹائل ظاہر ہوتے ہیں، اور تمام بچوں میں یہ جو سٹائلز ہیں ایک ہی ترتیب سے آگے بڑھتے ہیں. پیاجے کا جو وقوفی نظریہ ہے اس میں اس نے 4 سٹیجز کے بارے میں بتایا ہے. پہلی سٹیج جو ہے وہ سینسری موٹر سٹیج کہلاتی ہے. دوسری سٹیج پری آپریشنل سٹیج کہلاتی ہے. تیسری سٹیج کنکریٹ آپریشنل سٹیج، اور چوتھی فارمل آپریشنل سٹیج کہلاتی ہے. اس ویڈیو کلپ میں ہم پہلی سینسری موٹر سٹیج کو دیکھیں گے جو کہ پیدائش سے 2 سال تک کا دور جو ہے وہ سینسری موٹر سٹیج کہلاتی ہے. یہ پہلا دور ہے، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا پہلا درجہ ہے. اس میں ابتدائی 2 سال کی عمر کے بچے شامل ہوتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ the level of human development at which individual experience the world only through their senses. اس میں وہ بتاتا ہے کہ اس عمر میں بچے اپنے حواس کے ذریعے مختلف قسم کی معلومات حاصل کرتے ہیں. کلاس ہم پیاجٹ تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی 4 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج سینسری موٹر سٹیج ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سٹیج میں بچہ جو بھی معلومات حاصل کرتا ہے یا اس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ اپنے حواس کے ذریعے معلومات حاصل کرتا ہے. اس دور میں ساری انفارمیشن جو ہے وہ اس کو اپنے 5 جو اس کے بیسک سینسز ہیں، چھونے، چکھنے، دیکھنے اور سونگنے کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے اس وقت جو ہے بچہ الفاظ کے ذریعے اپنی چیزوں کو بیان نہیں کر سکتا. ایک کانسیپٹ ہے جس کو آبجیکٹ پرماننس کا نام دیا جاتا ہے، جس میں بچے کے ذہن میں یہ کانسیپٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے اگر اس آبجیکٹ پرماننس اب جب تک ڈیولپ نہیں ہوتی، اس وقت بچے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اگر اس کے سامنے ایک دودھ کی اس کی بوٹل آتی ہے اور اگر اس کو اس کی آنکھوں سے ہٹا لیا جائے تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ آبجیکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. لیکن کچھ عرصے بعد بچہ جو ہے وہ اس چیز کی شناخت اس کو بہتر ہو جاتی ہے، اور اس کے ذہن میں ایسے ذہنی نقوش بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ چیزوں کی غیر موجودگی میں بھی ان کے وجود کا تصور قائم کر سکتا ہے، جس کو ہم آبجیکٹ پرماننس کا نام دیتے ہیں. دوسری سٹیج جو ہے وہ پری آپریشنل سٹیج ہے، جو کہ 2 سال سے 7 سال کی عمر تک کی جو سٹیج ہوتی ہے اس کو ہم پری آپریشنل سٹیج کا نام دیتے ہیں. یہ وہ سٹیج ہوتی ہے
جس میں انسانی نشو و نما کا یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں فرد پہلی دفعہ اپنی زبان، اپنی لینگویج اور مختلف قسم کی علامات کو استعمال کرتے ہوئے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس دور میں بچہ جو ہے وہ اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے، زبان سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دور 2 سال سے 7 سال کا دور ہوتا ہے۔ کھیل کے دوران علامتوں کا استعمال کرتا ہے، اشارہ کر سکتا ہے، ایبسٹریکٹ چیزوں کے بارے میں اس کی امیجنیشن بہت ہائی ہوتی ہے۔ اپنی امیجنیشن کے بارے میں اپنی امیجنیشن کی مدد سے دنیا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ ایبسٹریکٹ سوچ بہت کم ہوتی ہے، وہ چیزوں کے حجم کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس دور میں بچوں میں انا پرستی کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ ایگوئسٹک ہوتے ہیں، ایگو سینٹرک ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے لیے جو غلط اور صحیح کا تصور جو ہے وہ ان کی اپنی ذات کا پیدا کرتا ہے۔ انا پرست بچے یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی انہی جیسے احساسات اور ریاکشنز اور نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ مثلا اگر چھوٹا لڑکا کتوں سے ڈرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے تمام بچے بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے، وہ بھی ان سے ڈرتے ہوں گے۔ کلاس ہم پیاجٹ تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیج جو ہے وہ پری سینسری موٹر سٹیج ہے، جس میں فرد اپنی سینسز کے ذریعے معلومات حاصل کرتا ہے، اور دوسری سٹیج جو ہے وہ پری آپریشنل سٹیج ہے۔ اس سٹیج میں بچہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لینگویج سیکھنے لگتا ہے اور الفاظ کے ذریعے اس کی ذہنی نشو و نما ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تیسری سٹیج جو ہے وہ کانکریٹ آپریشنل سٹیج ہے، جو کہ 7 سال سے لے کر 11 سال تک کا دور ہوتا ہے، جس میں بچہ جو ہے وہ کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس لیول کی ڈیولپمنٹ میں انڈیویجول جو ہے وہ فرسٹ پرسیو کرتا ہے کہ اس کے جو کازل کنیکشنز ان دیئر سراؤنڈنگز، اپنے سراؤنڈنگز، اپنے ماحول میں کوئی چیز کیوں واقع ہوتی ہے، اس کی کاز کیا ہے اور اس کا انوائرمنٹ کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، اس چیز کو بچہ سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ 7 سال سے 11 سال کے بچے کی سوچ صرف اس نقطے پر مرکوز ہوتی ہے کہ چیزیں کیسے اور کیوں واقع ہوتی ہیں۔ اس درجے میں بچے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں کسی قسم کا اضافہ یا کمی نہ کی جائے تو وہ محض اس چیز کی ترتیب اور ظاہری شکل بدل دینے سے اس کا جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے یا اس کا ٹوٹل نمبر ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس چیز کو ہم کنزرویشن کا نام دیتے ہیں۔ اس وقت یہ صلاحیت جو ہے وہ بچوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی گلاس لمبا ہے اور اگر کوئی گلاس چوڑا، دوسرا گلاس چوڑا ہے اور ایک گلاس لمبا ہے، تو اس سے پہلے کی سٹیج میں بچوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، ان کا خیال ہوتا تھا کہ لمبی چیز میں پانی زیادہ آتا ہے اور جو چوڑی چیز ہے اور جو دیکھنے میں چھوٹا لگ رہا ہے اس میں پانی کم ہوگا۔ لیکن اس سٹیج میں کانکریٹ آپریشنل سٹیج میں بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں پانی کی مقدار ایک جیسی آ سکتی ہے، اور اس چیز کو ہم کنزرویشن کا نام دیتے ہیں۔ اس وقت بچے جو ہیں اس میں ماسٹری حاصل کر لیتے ہیں۔ وقوفی نشو و نما کے اس تیسرے درجے میں بچوں میں یہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ چیزوں کی کلاسیفیکیشن کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اگر مختلف رنگوں کی پینسلیں اکٹھی ان کو دی جائیں تو وہ ان کو الگ الگ کلاسز میں، الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ بلیک کو علیحدہ کر سکتے ہیں، بلو کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اور مختلف چیزوں کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس سٹیج میں بچوں کی ایبسٹریکٹ تھنکنگ، چیزوں کی غیر موجودگی میں ذہنی طور پر سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس ابتدائی مرحلے میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بچوں کی سوچ ٹھوس اشیاء اور واقعات کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ کلاس ہم پیاجٹ تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو اسٹڈی کریں، جس کی 4 سٹیجز ہیں: سینسری موٹر سٹیج، پری آپریشنل سٹیج، کانکریٹ آپریشنل سٹیج۔ 3 سٹیجز کو ہم دیکھ چکے ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی کس طریقے سے آہستہ آہستہ اس کے ذہن کی نشو و نما ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فارمل آپریشنل سٹیج، چوتھی سٹیج کا نام فارمل آپریشنل سٹیج ہے، جو کہ 12 سال اور اس سے اوپر کی عمر کا جو
جو مرحلہ ہے وہ فارمل آپریشنل سٹیج کہلاتا ہے. یہ آخری سٹیج ہے. اس کو ہم عملی درجے سے مراد فارمل آپریشنل سٹیج سے مراد the level of human development of which individuals think abstractly and critically. اس میں انسان کے اندر ایبسٹریکٹ تھنکنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. 11 سال سے زائد عمر کے لوگ صرف ٹھوس اشیاء پر سوچنے کی بجائے ایبسٹریکٹ انداز سے بھی سوچنے لگتے ہیں اور میٹافورز کو سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں. ایبسٹریکٹ چیزوں میں وہ مختلف قسم کی جو کانسیپٹ ہیں جس میں خوبصورتی کا تصور ہے، انصاف، اچھائی، برائی، سچائی، ٹروتھ، ایگزسٹنس وغیرہ جیسے ایسے موضوعات کے بارے میں بھی سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کی جو سٹیجز ہیں اس میں بچے کو نہیں پتہ ہوتا کہ انصاف کیا ہے، اچھا یا برا کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے. فارمل آپریشنل سٹیج جو کہ 11 سال سے آنورڈ شروع ہوتی ہے، اس میں بچے کے اندر یہ سارے کانسیپٹ جو ہیں، جو ایبسٹریکٹ تھنکنگ ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. میٹافورز، چیزوں کی غیر موجودگی میں ان کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. شروع میں پیاجے کا خیال تھا کہ تمام نارمل بچے 12 سال کی عمر میں وقوفی نشو و نما میں کیفیتی ترقی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں اس نے یہ خیال بدل دیا اور کہا کہ مختلف تجربات کے باعث تاخیر سے اس درجے کا حصول 19 برس تک کی عمر میں ہو سکتا ہے. جو مختلف عمر کے جو سٹیجز ہیں، کچھ محققین کا خیال ہے کہ جو فارمل آپریشنل سٹیج ہے وہ شاید کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ اس میں یہ 11 سے 12 بھی ہو سکتی ہے. اور اسی طریقے سے ہر سٹیج کی عمر میں 1 سال کم یا 1 سال زیادہ ہو سکتا ہے. اس طریقے سے ہم پیاجے کے نظریے کے مطابق کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان کی جو ذہن کی نشو و نما ہے یا اس کی سوچنے سمجھنے کی جو نشو و نما ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے.